اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف مشکل ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو بہت سی ناکامیاں ملی ہیں، آپ بار بار ناکام ہوئے ہیں، لوگوں نے، دنیا نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تو ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے گا، مشہور KFC سٹوری۔ ہینگری ویل انڈیانا میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ جب وہ صرف 6 سال کا تھا تو اس کے والد گزر گئے۔ یہ اس کے مشکل دور کی شروعات تھی۔ گھر چلانے کے لیے اس کی ماں کو ایک فیکٹری کے اندر کام کرنا پڑا۔ بڑا ہونے کے ناطے یہ لڑکا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی دھیان رکھتا تھا۔ ماں کی غیر موجودگی میں وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانا بھی بناتا تھا۔ اتنی کم عمر میں اس کے اوپر کافی ذمہ داریاں آن پڑی تھی۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس نے بھی 10 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی زندگی اور مشکل ہو گئی تھی۔ جب وہ 12 سال کا تھا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے باپ سے اس کی بن نہ سکی اور اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ سے 6ٹھی کلاس میں ہی اسے اسکول چھوڑنا بھی پڑا۔ کھانا کھانے کے لیے اس نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ اسے گھوڑے گاڑیوں پر پینٹ کرنے کا کام ملا۔ پھر اس کے بعد اسے ریلوے آفس میں فائر مین کی نوکری مل گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے قریب موجود یونیورسٹی میں لاء کی تعلیم بھی حاصل کرنا شروع کر دی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا اچھا دور شروع ہونے والا ہے، لیکن اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کرنے سے مقدمہ ہوا اور اس کی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اسی کی وجہ سے اس کا لاء کا کریئر بھی برباد ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر جاب لیس تھا۔ وہ واپس گھر آیا اور ایک لائف انشورنس کمپنی میں جاب شروع کر دی، لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد مینیجر کو اس کا کام پسند نہ آیا اور اسے نوکری سے نکال دیا۔ ایک بار پھر اس نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ زندگی بہت مشکل تھی، لیکن اس لڑکے نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ عرصے بعد اسے ایک ٹائر بنانے والی کمپنی میں جاب مل گئی، لیکن وہ بھی کچھ زیادہ عرصہ نہ چلی کیونکہ کمپنی نے اپنا پروڈکشن پلانٹ ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر جاب لیس تھا۔ اس دوران اس کی شادی بھی ہوئی، لیکن بار بار جاب لیس ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس آدمی کی کیا حالت ہوگی، لیکن اس آدمی نے ابھی بھی ہمت نہ ہاری۔ 40 سال کی عمر میں اس کی ملاقات ایک آئل کمپنی کے جنرل مینیجر سے ہوئی، جس نے اسے اپنا ایک گیس اسٹیشن چلانے کے لیے دیا، لیکن کچھ عرصے بعد اس کمپنی نے وہ گیس اسٹیشن بھی بند کر دیا۔ ایک دفعہ پھر یہ آدمی پھر سے جاب لیس تھا۔ مشکل پہ مشکل، ناکامی پہ ناکامی۔ کچھ عرصے بعد شیل آئل کمپنی نے اسے اپنا ایک پیٹرول پمپ چلانے کے لیے دیا۔ اس آدمی نے وہ اسٹیشن چلانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی جو کسٹمر وہاں پر رکتے تھے کے لیے اس نے کچھ ڈشز اور کچھ کھانے بنانا شروع کر دیے۔ جلد ہی اس کی چکن ڈش اس علاقے میں بہت مشہور ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد جب اس کے کھانے کے کسٹمر بہت زیادہ ہو گئے تو اس نے پیٹرول پمپ چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا ایک خود کا ریسٹورنٹ بنا لیا، جو کہ بہت اچھا چل پڑا۔ ریسٹورنٹ کی کامیابی کے بعد اس نے اپنا ایک اور ریسٹورنٹ بنانے کا سوچا، لیکن اسی دوران ایک دوسرے ریسٹورنٹ کے مالک کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا اور ان کے ملازم کو گولی لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ نیا ریسٹورنٹ نہ بنا سکا۔ اپنے بزنس کو اور مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے ریسٹورنٹ کے ساتھ ایک ہوٹل بھی کھول لیا، لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے بعد ان کے ہوٹل میں آگ لگ گئی،
جس کی وجہ سے ہوٹل اور ریسٹورنٹ دونوں جل گئے۔ اس کی زندگی کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر سڑک پر تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس آدمی کی کیا حالت ہوگی، لیکن اس آدمی نے پھر بھی اپنی ہمت نہ ہاری اور ایک نیا ریسٹورنٹ کھولا۔ لیکن ورلڈ وار 2 شروع ہونے کی وجہ سے اسے یہ بھی بند کرنا پڑا۔ اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکل آ رہی تھی، نقصان پہ نقصان ہو رہا تھا۔ ورلڈ وار ختم ہونے تک اس کی ساری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے پاس ایک ریسٹورنٹ کھولنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو اس نے اپنی چکن ڈش مختلف ریسٹورنٹ میں سیل کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن سب نے اسے ریجیکٹ کیا۔ آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ 1009 چھوٹے بڑے ریسٹورنٹ اس نے وزٹ کیے اور سب نے اسے ریجیکٹ کیا، لیکن یہ آدمی پھر بھی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار 1952 میں جب ان کی عمر 62 سال تھی تو انہوں نے اپنی ریسیپی کینٹکی فرائیڈ چکن تھا شہر کے بڑے ریسٹورنٹ کو سیل کر دی۔ ریسٹورنٹ کے بڑے نام کی وجہ سے جلد ہی یہ ریسیپی پورے شہر میں فیمس ہو گئی۔ اس کے بعد تو لائن لگ گئی۔ اس شہر کے بڑے بڑے ریسٹورنٹ نے اس ریسیپی کو فرینچائز کرنا شروع کر دیا اور اس آدمی کو سب ریسٹورنٹ سے کمیشن مل شروع ہو گیا۔ اس کا خواب تھا کہ اس کی ریسیپی پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ 1959 میں اس نے اپنا ایک نیا ریسٹورنٹ اور کمپنی بنائی۔ اس نے بہت محنت کی، کبھی کبھار تو وہ اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہی سو جاتا اور نئے نئے ریسٹورنٹ وزٹ کرتا، انہیں اپنی ڈش کے بارے میں بتاتا، اور اگر آنر کو وہ ڈش پسند آتی تو وہ فرینچائز رائٹ کی بات کرتا۔ 1965 میں جب اس کی عمر 75 سال تھی تب جا کر وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہوا تھا۔ کئی سال کی ناکامیوں، ریجیکشن اور بدقسمت واقعات کے بعد کولونل سینڈرز کی فرینچائز اپروچ بہت زیادہ کامیاب ہو گئی۔ KFC وہ پہلی فاسٹ فوڈ چین تھی جو پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ کینیڈا، میکسیکو اور بہت سارے دوسرے ملکوں میں اس کے آؤٹ لیٹ شروع ہو گئے تھے۔ وہ پوری دنیا میں سفر کرتے، اپنے ریسٹورنٹ کا وزٹ کرتے اور کسٹمر سے ملتے۔ 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور اس وقت KFC کی 48 ملکوں میں 6000 سے زائد ریسٹورنٹ تھے۔ ایک تحقیق کے مطابق 2019 میں KFC کے 24,104 آؤٹ لائن ہیں جو کہ 150 ملکوں میں ہیں۔ اگر آپ کو زندگی میں بہت ناکامیاں ملی ہیں، نقصان اٹھانے پڑے ہیں، لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، ڈسکریج کیا ہے، تو آپ کولونل سینڈرز کو ضرور یاد کرنا، جنہیں بہت ساری جاب سے فائر کیا گیا۔ ان کا کیریئر تباہ ہو گیا آگ لگنے اور ورلڈ وار 2 کی وجہ سے، اور ورلڈ وار کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہے، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، وہ کوشش کرتے رہے اور پھر وہ دنیا کے سب سے فیمس کک بنے۔ ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ دوستوں، ایک بات یاد رکھنا کہ مشکل نہیں ہے اس دنیا میں کچھ بھی۔ تو ایک بار ہمت تو کر، خواب بدلیں گے حقیقت میں۔ تو ایک بار کوشش تو کر،